بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مال تقسیم کیا تو انصار میں سے ایک شخص نے کہا کہ اللہ کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تقسیم سے اللہ کی رضا مقصود نہ تھی۔ میں نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس شخص کی یہ بات آپ کو سنائی تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور آپ نے فرمایا، اللہ موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرے، انہیں اس سے بھی زیادہ اذیت دی گئی لیکن انہوں نے صبر کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ ایک شخص دوسرے شخص کی تعریف کر رہا ہے اور تعریف میں بہت مبالغے سے کام لے رہا تھا تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اسے ہلاک کر دیا، یا یہ فرمایا کہ تم نے اس شخص کی کمر کو توڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک شخص کا ذکر آیا تو ایک دوسرے شخص نے اس کی مبالغہ سے تعریف کی تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افسوس، تم نے اپنے ساتھی کی گردن توڑ دی۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ کئی بار فرمایا، اگر تمہارے لیے کسی کی تعریف کرنا ضروری ہو تو یہ کہنا چاہیے کہ میں اس کے متعلق ایسا خیال کرتا ہوں، باقی علم اللہ کو ہے، وہ ایسا ہے۔ اگر اس کو یہ معلوم ہو کہ وہ ایسا ہی ہے اور یوں ہی نہ کہے کہ وہ اللہ کے نزدیک اچھا ہی ہے۔ اور وجاب نے اسی سند کے ساتھ خالد سے یوں روایت کی، ارے تیری خرابی، تو نے اس کی گردن کاٹ ڈالی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزال لٹکانے کے بارے میں جو کچھ فرمانا تھا، جب آپ نے فرمایا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا تہمت ایک طرف سے لٹکنے لگتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ تم ان تکبر کرنے والوں میں سے نہیں ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدگمانی سے بچتے رہو کیونکہ بدگمانی کی باتیں اکثر جھوٹی ہوتی ہیں۔ لوگوں کے عیب و تلاش کرنے کے پیچھے نہ پڑو، آپس میں حسد نہ کرو، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو، بغض نہ رکھو، بالکل سب اللہ کے بندے آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس میں بغض نہ رکھو، حسد نہ کرو، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی نہ کرو، بالکل اللہ کے بندے آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ ایک بھائی کسی بھائی سے 3 دن سے زیادہ سلام و کلام چھوڑ کر رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدگمانی سے بچتے رہو، بدگمانی اکثر تحقیق کے بعد جھوٹی بات ثابت ہوتی ہے۔ اور کسی کے عیب ڈھونڈنے کے پیچھے نہ پڑو، کسی کا عیب خواہ مخواہ مت ٹٹولو، اور کسی کے بہو پر بہو نہ بڑھاؤ، اور حسد نہ کرو، بغض نہ رکھو، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو، بالکل سب اللہ کے بندے آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں گمان کرتا ہوں کہ فلاں اور فلاں ہمارے دین کی کوئی بات نہیں جانتے ہیں۔ لجاس بن سعد نے بیان کیا کہ یہ دونوں آدمی منافق تھے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے جہاں تشریف لائے اور فرمایا، عائشہ میں گمان کرتا ہوں کہ فلاں فلاں لوگ ہم جس دین پر ہیں اس کو نہیں پہچانتے۔ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری تمام امت کو معاف کیا جائے گا سوائے گناہوں کو کھلم کھلا کرنے والوں کے، اور گناہوں کو کھلم کھلا کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ ایک شخص رات کو کوئی گناہ کا کام کرے
اور اس کے باوجود کہ اللہ نے اس کے گناہ کو چھپا دیا ہے، مگر صبح ہونے پر وہ کہنے لگے کہ اے فلاں، میں نے کل رات فلاں فلاں برا کام کیا تھا۔ رات گزر گئی تھی اور اس کے رب نے اس کا گناہ چھپا رکھا، لیکن جب صبح ہوئی تو وہ خود اللہ کے پردے کو کھولنے لگا۔ ایک شخص نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا، تم نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کان پوسی کے باب میں کیا سنا ہے؟ یعنی سرگوشی کے باب میں۔ انہوں نے کہا، ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، قیامت کے دن تم مسلمانوں میں سے ایک شخص جو گناہ گار ہوگا اپنے پروردگار سے نزدیک ہو جائے گا، پروردگار اپنا بازو اس پر رکھ دے گا اور فرمائے گا، تو نے فلاں دن دنیا میں یہ برے کام کیے تھے۔ وہ عرض کرے گا، بے شک پروردگار، مجھ سے خطائیں ہوئی ہیں، پر تو غفور رحیم ہے۔ گرد سارے گناہوں کا اس سے پہلے اقرار کر لے گا، پھر فرمائے گا، دیکھ میں نے دنیا میں تیرے گناہ چھپا رکھے، تو آج میں ان گناہوں کو بخش دیتا ہوں۔ سبحان اللہ عز و جل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں جنت والوں کی خبر نہ دوں؟ ہر کمزور تواضع کرنے والا اگر وہ اللہ کا نام لے کر قسم کھا لے تو اللہ اس کی قسم پوری کر دے۔ کیا میں تمہیں دوزخ والوں کی خبر نہ دوں؟ ہر تند کو اکڑ کر چلنے والا اور متکبر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و فضل کا حال تھا کہ ایک لونڈی مدینے کی لونڈیوں میں سے آپ کا ہاتھ پکڑ لیتی اور اپنے کسی بھی کام کے لیے جہاں چاہتی آپ کو لے جاتی تھی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی مداری بھتیجے تھے۔ انہوں نے کہا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کوئی چیز بھیجی یا خیرات کی تو عبداللہ بن زبیر جوان کے بانجے تھے، کہنے لگے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو ایسے معاملوں سے باز رہنا چاہیے، نہیں تو اللہ کی قسم میں ان کے لیے حجرے کا حکم جاری کر دوں گا۔ ام المومنین نے کہا، کیا اس نے یہ لفظ کہے ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ جی ہاں۔ فرمایا، پھر میں اللہ سے نذر کرتی ہوں کہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما سے اب کبھی نہیں بولوں گی۔ اس کے بعد جب ان کے قطع تعلق پر عرصہ گزر گیا تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کے لیے ان سے سفارش کی گئی کہ انہیں معاف فرما دیں۔ ام المومنین نے کہا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اس کے بارے میں کوئی سفارش نہیں مانوں گی اور اپنی نظر نہیں توڑوں گی۔ جب یہ قطع تعلق عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کے لیے بہت تکلیف دہ ہو گیا تو انہوں نے مسرور بن مخرمہ اور عبد الرحمن بن اسودہ بن عبد الیقوس رضی اللہ عنہما سے اس سلسلے میں بات کی۔ وہ دونوں بنی زہرہ سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے ان سے کہا کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، کسی طرح تم لوگ مجھے عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں داخل کر دو، کیونکہ ان کے لیے یہ جائز نہیں کہ میرے ساتھ صلہ رحمی کو توڑنے کی قسم کھائیں۔ چنانچہ مسرور اور عبد الرحمن دونوں اپنے چادروں میں لپٹے ہوئے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کو اس میں ساتھ لے کر آئے اور عائشہ رضی اللہ عنہا سے اندر آنے کی اجازت چاہی اور عرض کی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا ہم اندر آ سکتے ہیں؟
عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا آ جاؤ، انہوں نے عرض کیا ہم سب کہاں ہیں، سب آ جاؤ۔ ام المومنین کو اس کا علم نہیں تھا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما بھی ان کے ساتھ ہیں۔ جب یہ اندر گئے تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما پردہ ہٹا کر اندر چلے گئے اور ام المومنین رضی اللہ عنہا سے لپٹ کر اللہ کا واسطہ دینے لگے اور رونے لگے کہ معاف کر دیں۔ یہ ام المومنین کے بانجے تھے۔ مسعود اور عبد الرحمن بھی ام المومنین کو اللہ کا واسطہ دینے لگے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سے بولیے اور انہیں معاف کر دے۔ ان حضرات نے یہ بھی عرض کیا کہ جیسا کہ تم کو معلوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق توڑنے سے منع کیا ہے کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ کسی اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ والی حدیث یاد لانے لگے، اور یہ کہ اس میں نقصان ہے۔ تو ام المومنین بھی انہیں یاد لانے لگی اور رونے لگی اور فرمانے لگی کہ میں نے تو قسم کھا لی ہے، اور قسم کا معاملہ سخت ہے، لیکن یہ بزرگ لوگ برابر کوشش کرتے رہے جہاں تک کہ ام المومنین نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سے بات کر لی اور اپنی قسم توڑنے کی وجہ سے 40 غلام آزاد کیے۔ اس کے بعد جب بھی آپ یہ قسم یاد کرتی تو رونے لگتی اور آپ کا دوپٹہ آنسوؤں سے تر ہو جاتا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ثواب کی نیت سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔